بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو آگے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے، اور اپنے خطاب میں وزیر اعظم صاحب نے چند بڑے اعلانات جو ہے وہ کیے ہیں، لیکن ایک دو اعلانات ایسے ہیں کہ جن کا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ہر آدمی کے ساتھ تعلق ہے، اور روزانہ کے معمولات کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق ہے۔ ایک اعلان تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس میں انہوں نے 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسرا، بجلی کی قیمت میں انہوں نے 5 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، قوم سے خطاب کے درمیان ان کا اعلان انہوں نے کر لیا ہے، اس کے ذرا سا پس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال اور یہ کوئی 8 یا 7 مہینے ہونے والے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو ان گزشتہ یعنی 3 سال اور 7-8 مہینوں میں اس حوالے سے ان کا رویہ جو ہے وہ کیا رہا ہے، اور ان کا ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں ان کا موقف کیا رہا ہے۔ اور ذرا ہم حزب اختلاف میں جب وہ تھے، اور خاص طور پر جب وہ ڈی چوک کے اندر دھرنے پر موجود تھے، تو اس وقت ان کے خیالات کیا تھے اور ان کے جذبات اور احساسات جو ہے وہ کیا تھے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کے جذبات اور احساسات جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حزب اختلاف میں رہتے ہوئے ان کی تقاریر کا جائزہ لیں، ان کے بیانات کا جائزہ لیں، اور ڈی چوک پر انہوں نے جو دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں انہوں نے جو باتیں کی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ اقتدار میں آتے ہوئے ان کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بالکل نہیں بڑھانی چاہیے تھی، اسی طرح بجلی کی قیمتیں ان کو بالکل نہیں بڑھانی چاہیے تھی، اس لیے کہ جب وہ حزب اختلاف میں تھے تو ان کا یہی موقف تھا کہ جو بھی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہی ہے پاکستان میں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی ہے پاکستان میں، اشیائی خوردنوش کی قیمتیں بڑھا رہی ہے پاکستان میں، تو وزیر اعظم عمران خان کا جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، تو ان کا موقف یہی تھا کہ سمجھ لو کہ وہ حکومت اور وہ وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہے۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے بالکل یعنی ایک الگ راستہ اپنا لیا، ایک الگ موقف انہوں نے اپنا لیا، اور گزشتہ ادوار حکومت میں طریقہ کار یہ تھا کہ مہینے میں 1 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جاتی تھی، یا اس میں اضافہ ہوتا تھا یا کمی کی جاتی تھی، رد و بدل جو ہوتا تھا وہ 1 مہینے بعد۔ لیکن جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یہ جو روٹین تھا اس کو تبدیل کر لیا، اور اقتدار میں آنے کے بعد اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ مہینے میں 2 دفعہ بڑھائی جاتی ہے، 1 تاریخ سے اور 15 تاریخ سے۔ تو یہ کارنامہ وزیر اعظم عمران خان نے ہی انجام دیا، اور اس کے لیے وہ حجت یا اس کے لیے جو ہے وہ یہ دے رہے تھے، اپنا جو رائے ان کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب علی خزانہ خالی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن مہینے میں 1 مرتبہ کی بجائے یہ اس کو 2 مرتبہ پر لے کر آئے، تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے جو عمران خان صاحب اس قوم کے ساتھ 3 سال اور 7-8 مہینے جو ہے وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد عمران خان کا
تقریباً اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی 80 سے 90 یعنی 80 سے 90 روپے لیٹر جو ہے یہ ان کو ملا تھا جب یہ اقتدار میں آئیں، لیکن اعلان سے قبل پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ 160 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی۔ اب انہوں نے اس میں 10 روپے کی کمی کا اعلان کر دیا، لیکن تقریباً یہ 15 فروری کو یعنی 15 دن قبل پھر وزیر اعظم نے اس قوم کے ساتھ ایک اور ڈرامہ کیا، ایک اور دھوکہ کر لیا انہوں نے کہ ایک سمری ان کے پاس آئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی، اور پہلے یہ خبر چلائی گئی کہ جناب علی اس سمری کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن پھر رات کے اندھیرے میں، یہ تقریباً 15 فروری کو رات کے اندھیرے میں نصف شب کو اس قوم کے اوپر انہوں نے پیٹرول بم جو ہے وہ گرا دیا، اور پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ کر دیا انہوں نے۔ اب جناب علی وہ اضافہ کر کے دوبارہ انہوں نے وزیر اعظم نے ایک اور ڈرامہ کھیلا قوم کے ساتھ، یعنی 14-15 دن بعد جو ہے اس میں 10 روپے کمی کر لی انہوں نے، اور جو 2 روپے ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لی ہے۔ اسی طرح جس دن وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ بجلی کی قیمت میں 5 روپے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے فی یونٹ، تو اسی دن 6 روپے اور سم تھنگ یا اس طرح کا جو ہے وہ، یا 5 روپے سم تھنگ جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور پھر قوم کو یہ کہا کہ جناب اب میں نے 5 روپے جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ تو ایک ہی دن میں اگر آپ نے کمی کرنی تھی جناب علی، تو پھر صبح آپ نے 5 سم تھنگ اضافہ کر لیا یا 6 روپے تک اضافہ کر لیا، اور رات کو جو ہے پھر آپ اسی میں سے 5 روپے جو ہے وہ کٹا لیتے ہیں اور قوم کو خوشخبری سناتے ہیں کہ میں نے 5 روپے کی کمی کر دی۔ تو میرے خیال میں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس طرح کے فیصلے کرنا یہ اس قوم کو مطلب ہے بیوقوف سمجھنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک فیصلہ لینا ہے، تو جب لینا ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ جناب میں نے شام کو قیمتیں کم کرنی ہے، اور صبح آپ سمری بھجوا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کو بتائیں کہ میں نے جو ہے 14 دن بعد قیمتیں کم کرنی ہے، اور آپ جو ہے 14 دن قبل مجھ سے 12 روپے کا اضافہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ظلم اور زیادتی اور یہ ڈرامہ ہے جو اس قوم کے ساتھ ایک بڑے منصب پر فائز شخص جو ہے وہ اس وقت کر رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان آخری وقت تک، یعنی آخری کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا چند دن قبل، اس میں بھی وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر اطلاعات جو تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے پھر ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بھی ایک ذمہ دار نے یہی بات کی تھی، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری معیشت بڑی خراب ہے، معیشت ترقی نہیں کر رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ چند دنوں میں یا ایک دن میں وہ کون سی گدڑ سنگی ان کے پاس آ گئی، اور وہ کون سا جو ہے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کر دیا، اور وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سال اور یا 7 یا 8 مہینے وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو بیانات دے رہے تھے، جو توجیہات وہ پیش کر رہے تھے، وہ سب غلط تھی، وہ سب جو ہے اس قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف تھی۔ اگر اس میں کوئی بھی سچائی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ راتوں رات وزیر اعظم اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہرگز نہیں کرتے۔ پاکستان کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے 90 کی چیز 160 پر لے گئے ہیں۔ آپ جو ہے اگر بجلی کی قیمت 10 تھی اس کو آپ کو 20 پر لے گئے ہیں، 100% آپ نے ایک چیز کے اندر اضافہ کر لیا ہے، اور اب اسی اضافے میں سے
जो है कमी करके कौम के ऊपर जो है वो एहसान कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत तरीक़ा हुक्मरानी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना को क्लियर कट पॉलिसीज़ जो है वो अपनानी चाहिए, और फिर ये ऐलान कर दिया है कि जनाब वाली बजट तक इसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं की जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो जाती है तो फिर भी पाकिस्तानी कौम को 150 रुपये का लीटर मिलेगा, और अगर इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ भी सकती है तो फिर ये पैसा ये कहाँ से लाएंगे, और फिर जो है ये कहाँ से ये पैसा पूरा करेंगे, क्योंकि माजी में और अब भी इनका मौक़िफ़ यही है कि हम सब्सिडीज़ जो है वो नहीं दे सकते, रियायतें नहीं दे सकते। तो अगर कीमतें बढ़ जाती है तो फिर ये सब्सिडीज़ कहाँ से देंगे, फिर ये रियायतें कहाँ से देंगे। तो कुछ मामला इस तरह है कि वज़ीर आज़म घबरा गया है, और कुछ इस तरह है कि शायद आपने देखा कि ये शोशा या ट्रैक इन्होंने इस्तेमाल की थी जब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने वाला था, कि थोड़ी सी कीमत कम कर दी थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बल्दियाती इंतखाबात जो है मार्च के लास्ट में होने हैं। पंजाब के अंदर भी उन्होंने मई के अंदर या जून के अंदर जो है बल्दियाती इंतखाबात का मुमकिन है कि हो। तो मुमकिन ये है कि ये इसी तरह कौम को बेवकूफ़ बना के मई जून तक, और फिर मई जून के बाद दोबारा अपने उसी पुराने ट्रैक के ऊपर ये चला जाए और कौम को जो है वो इसी तरह गुमराह करते जाएं, और फिर आम इंतखाबात से चंद माह कबल फिर दोबारा यही तरीक़ाकार जो है वो कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करता रहे। इसलिए कौम को हकीकी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर सोचना चाहिए कि आया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त इस कौम को बेवकूफ़ समझ कर इनके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं, इनको कोई गुडगुडी और इनको कोई वो बेवकूफ़ शतरंज का जो मोहरा है वो समझ के कि जब उनकी मर्ज़ी हो यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया यहाँ रख दिया। तो कौम को इस पर सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही असगर खान अस्करी को इजाज़त। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें, कमेंट्स दे सकते हैं, बेल आइकन को भी आप याद रखिएगा, ऑन रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।